ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات معزز سامعین کرام، شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ حضرات کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص وقت کے امام مسجد اللہ تعالی فضل الشریف کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. ان کے دل کے سکون کے لیے بآواز بلند صلوات ہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. جس پر امر الہی حکم الہی نازل ہوتا ہے اس کی اطاعت کرو. صاحبان امر میں اہل بیت رسول شامل. اب ہم اطاعت کیسے کریں؟ مسئلہ یہ ہے، اس وقت عزاداری، کورونا، اس میں ہمیں کس طریقے سے اطاعت کرنی ہے. خود امام علی مقام جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے، نکلتے وقت آپ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا تھا؟ انی لم اخرج اشرن ولا بدرن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح. انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا ہوں، اشرن، شر پھیلانے کے لیے. اگر اس کورونا میں ہم نے عزاداری میں کوئی ایسا قدم اٹھایا جس میں شر کا امکان ہو جائے گا تو ہم منحرف ہو جائیں گے مقصد امام حسین علیہ مقام سے. اس لیے کہ مقصد امام حسین شر پھیلانا نہیں ہے، ولا بدرن، اور نہ ہی مقصد امام حسین طاقت کا مظاہرہ کرنا. چاہے جو ہو جائے ہمیں تو کرنا ہی ہے، چاہے جو ہو جائے. یہ چاہے جو ہو جائے نہیں چلے گا، چاہے جو ہو جائے کہ یہ گائیڈ لائن ہے، وہ بزرگان گائیڈ لائن نہیں. وہ مسلسل میں 2-3 جگہ اس بات کو بتا چکا ہوں، آپ حضرات کو معلوم ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کا زمانہ 4 سال پہلے اربعین کا معاملہ کچھ اور تھا، یہ جو ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ معاملہ جو تھا وہ بندگان الہی، دنیا والوں نے رکاوٹ پیدا کی تھی. جہاں دنیا والوں نے رکاوٹ پیدا کی تھی عزاداری میں، وہاں ائمہ علیہ السلام نے بھی عزاداری کی، وہاں علماء نے بھی تشویق دلائی کہ کرو عزاداری. داعش نے اگر دھمکی دی کہ ہم عزاداری نہیں ہونے دیں گے، اربعین نہیں ہونے دیں گے، تو علماء نے کہا نہیں، اسے پرشکور کرو،
करो इसे, वहां नहीं रोका उलमा ने, और ना किसी भी दौर में किसी भी तारीख में लिखा हो कि रोका हो। क्यों नहीं रोका? इसलिए कि ये दुनियावी लोग रोक रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी जान अगर जा रही है तो तुम शहीद हो गए, लेकिन यहाँ जो मामला है उस मामले में, इस मामले में जमीन व आसमान का फर्क है। यहाँ इब्तिलाए इलाही है, यहाँ इम्तिहाने परवरदिगार है। यहाँ अगर हम उस बात को इस बात से टकराएंगे तो अल्लाह को बंदों को टकरा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बहादुरी जो हम दिखाएंगे अल्लाह के मुकाबले में दिखाएंगे, जबकि हमें बहादुरी कहाँ दिखानी है? अगर कोई जालिम बादशाह रोक रहा है तो वहां हमें बहादुरी, वहां हमारे उलमा की कहेंगे नहीं जाओ, मरोगे, शहीद होगे, हलाक नहीं होगे। बल्कि वीजे को फ्री कर दिया था और तमाम चीजें, कर्ज दिया था, लोन दिया था कि नहीं जाओ, शुक्र करो, ज्यादा तादाद में जाओ, क्योंकि वो रोकना चाह रहा है ज्यादा। तो यहाँ दुनियावी अफराद लोग रहे थे, इमाम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में आजादी की, उलमा ने भी कराई, अभी जल्दी का बात। और यहाँ क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं इम्तिहान लूंगा खौफ से। कोरोना का हर इंसान को खौफ है नहीं है, हर इंसान को खौफ है। जो भूख के जरिए मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, नक्सिब मिनल अमवाल, माल की कमी से तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, तुम्हारी जान से तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। यहाँ इब्तिलाए इलाही है, इम्तिहान इलाही है। यहाँ हमें सर तस्लीम खम करना होगा। अगर हम इताअत कर रहे हैं अल्लाह की, अगर हम इताअत कर रहे हैं रसूल की, तो यहाँ हमें क्या करना है? हमें उस हद तक तजावुज करना है, यानी उस हद तक हमें करना है अज़ादारी जिस हद तक हमें इजाजत मिलेगी। जैसा कि कल आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का बयान आया था कि अज़ादारी जैसे होती है वैसे ही होती रहेगी, क़यामत तक होती रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन इस वक्त माहिरीन सेहत, मुतखस्सिसीन सेहत जो कहें उस पर अमल करना जरूरी है। अब अगर इस वक्त हम आज़ादारी के सिलसिले में जो माहिरीन मुतखस्सिसीन सेहत, यानी ये स्वास्थ्य मंत्रालय जिसे कहा जाए, अगर ये हमें कोई गाइडलाइन देंगे तो इस पे हमें अमल करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम इम्तिहान इलाही में मुब्तला हैं, अल्लाह के इम्तिहान में मुब्तला है। अब हमें यहाँ बतरन नहीं करना है, बहादुरी नहीं दिखानी है। अगर हम बहादुरी दिखाएंगे तो जसारत करेंगे, तजर्री करेंगे। एक होता है अहमियत, एक होता है मुहिम, एक होता है अहम, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, है ना? गुड अच्छा, अहमियत अच्छा, मुहिम बेटर, मुहिम बेटर, अहम बेस्ट। अब यहाँ आज़ादारी हमारी आज़ादारी की भी कई कैफियत है, खूब अच्छी भी है, बहुत अच्छी है, उससे भी ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे हमें सबसे अच्छी आज़ादारी हमारे लिए कौन सी होगी? सबसे अच्छी आज़ादारी हमारी वो होगी जो सीरत आइम्मा अलैहिस्सलाम की होगी। जैसा कि मैंने अभी मगरिब की नमाज के बाद जो मजलिस की उसमें जो मैंने बयान की, उसमें आइम्मा अलैहिस्सलाम और तकरीबन सारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने जो जोर दिया है, किस चीज पर जोर दिया है? आहो बुका और गिरियाज़ारी पे जोर दिया है। यहाँ तक के, जैसा कि मैंने अभी हदीस पेश की थी, यहाँ तक के आज़ादारी करो चाहे एक आदमी ही क्यों ना हो। यानी इमाम क़यामत तक की बात करना चाहते हैं, जितनी इस्तिताअत हो। ये लफ्ज़ इस्तिताअत, लफ्ज़ एक का कहना हमें महदूद कर दे रहा है कि हमें ज़माने के एतबार से जैसी मौक़ियत होगी उसके मुताबिक हमें बहादुरी और जसारत नहीं दिखानी है, बतरन नहीं करना है कि हमें कुव्वत है, ताकत चाहे तो हो जाए। वला मुफ़सिदन, फिर इमाम कह रहे हैं हमारा जो निकलने का मकसद है फिसाद पैदा करना मकसद नहीं है। अभी खुदा ना खास्ते हम कोई अमल ऐसा अंजाम दे लें जो फिसाद का सबब बन जाए तो उससे क्या होगा नतीजा? उससे नतीजा हमारी तौहीन, खुद की तौहीन, हमारे मजहब की तौहीन, इहानत मजहब किसी भी मर्दाने, किसी भी मासूम ने जायज करार
نہیں دیے احانت مذہب، ہماری توہین ہوگی یعنی مومن کی توہین ہوگی، مذہب کی توہین ہوگی اور خود روح عزاداری کی توہین ہوگی اگر ہماری کسی عمل کی وجہ سے فساد پیدا ہو گیا۔ ولا ظالمن، اور نہ ہی میرے خروج کا مقصد ظلم پیدا کرنا ہے۔ ابھی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کوئی مبتلا ہو جائے، کوئی غیر آپ کے شریک ہو جائے، 10 لوگوں کو بانٹ کے چلا جائے، اگر ہم نے خیال نہیں کیا، گائیڈ لائن پہ عمل نہیں کیا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ امام کا مقصد ظلم نہیں ہے، ہمیں ان سب پر دھیان دیتے ہیں۔ اور دوسرے لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے، انسان کو آخری سانس تک امید لگائے رہنا چاہیے۔ توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں کہ راستہ ہموار ہو، انشاءاللہ بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے جیسے کرتے ہیں اس سے بہتر عزاداری کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آگے کا بھی سوچنا پڑے گا، ہمیں مستقبل کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، مستقبل کا خیال، تب اطاعت ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب یہ آیت رسول اللہ نے جناب جابر کے سامنے پڑھی تو جناب جابر نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ صاحبان امر کون ہے؟ تو پھر رسول اللہ نے اپنے ایک ایک وارث کو گنانا شروع کیا۔ جب پانچویں امام پر پہنچے تو رسول اللہ نے جناب جابر سے کہا، اے جابر تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے، اور دیکھو جابر جب ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچانا۔ جابر نے سن لیا، مولا کائنات کا زمانہ گزرا، شہادت ہوئی، امام حسن کا زمانہ گزرا، شہادت ہوئی، امام حسین واقعہ کربلا ہوا، پورا زمانہ گزر گیا، جابر کو یقین ہے، یہاں تک کہ نابینا ہو چکے ہیں، یقین ہے رسول اللہ نے کہا، اسے یقین کہتے ہیں، یقین ہے رسول اللہ نے کہا ہے 5ویں نائب سے ملاقات ہوگی تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، ہوگی۔ گلیوں میں پھرتے رہے، کیا یا بات کرو یا بات کرو یا بات کرو کہتے کہتے گلیوں میں پھرتے ہیں مدینے کی، لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ جناب جابر نے کہا یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ محبت ہے، اہل بیت ہے، یہ محبت ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے۔ یا جابر ہو یا جابر، جابر کیا کر رہے ہو تم، نابینا ہو گئے، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کا انتظار عبادت ہے، انتظار عبادت، انتظار کر رہے۔ رسول اللہ نے کہا مجھے موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب میں رسول کے 5ویں نائب کی زیارت نہ کر لوں۔ جناب جابر نے مسلسل انتظار کر رہے ہیں، وہ گھڑی بھی آئی کہ ملاقات ہو گئی امام سے۔ جب ملاقات ہو گئی امام سے تو امام نے کہا، جابر جس کی تلاش میں تم پھر رہے ہو، جس کی تلاش تم کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں دیوانہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سن کر جابر خوش ہو گئے، اس کے بعد کہا، اے شہزادے ذرا 2 قدم آگے بڑھیے۔ امام آگے بڑھے، کہا 2 قدم پیچھے بڑھیے، 2 قدم پیچھے ہوئے۔ اس کے بعد جابر نے کہا، بالکل وہی مجھے نظر آ رہا ہے جس کی بشارت رسول نے دی تھی، سیرت میں بالکل وہی نظر آ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں، جابر تم وہ بھول گئے جو امانت دی تھی رسول اللہ نے وہ تم پہنچانا بھول گئے۔ اے جابر وہ سلام کہاں رہ گیا؟ جناب جابر نے سلام کہا اور اس کے بعد جناب جابر نے امام کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ اسے کہتے ہیں محبت اہل بیت، اسے کہتے ہیں اطاعت اہل بیت۔ لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن یقین ہے رسول کی بات پہ، یقین ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی جب تک زیارت نہ ہو۔ زیارت ہو گئی، یہی جابر ہے کہ مولا کے پاس بیٹھے۔ آپ دیکھیے یقین، یہ نہیں کہ امام اتنے قریب ہے، اس کے بعد امام کی طرف سے کوئی وہ ظاہراً کوئی کمی سی محسوس ہو گئی تو دوری اختیار کر لی۔ جیسے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ دوستی بہت اچھی ہے لیکن ذرا سے خلاف کام ہو گیا تو دوری اختیار کر لی۔ نہیں، امام کے پاس بیٹھے ہیں، ضرورت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ میری حاجت ہے، کچھ میری ضرورت ہے، وہ پورا کر لیجیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو ہمارے دنیا میں میرے پاس سب کچھ نہیں ہے،
تھوڑی دیر بعد ایک شاعر آیا، اس نے اشعار پڑھے امام کی شان میں. امام نے اپنے غلام سے کہا حجرے میں جاؤ. حجرے میں گئے، درہم و دینار کی تھیلی لا کے دے دی. پھر اس نے دوسرا شعر پڑھا، منگوایا، پھر تھیلی دے دی. تیسرا شعر پڑھا، پھر منگایا، پھر تھیلی دے دی. اس شاعر نے کہا مولا میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف و صرف خلوص ہے، آپ کا قرب حاصل کرنا ہے. کہ وہ تمہارا کام ہے، یہ عطا میرا کام ہے، وہ تمہارا کام ہے. یعنی اس کا مطلب امام کی سیرت ہے کہ اگر کوئی مدح کرے تو ہدیہ اسے دیا جائے. سیرت امام کی. اور تمام ائمہ علیہ السلام نے، آپ امام رضا علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، امام صادق علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ہدیہ دیا ہے، قواعد دیا ہے. جس نے بھی جو ہے مثلا مدح کی ہے، تحائف سے نوازا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے. یہ تمہارا کام تھا، یہ میرا کام ہے. تم نے خلوص سے کیا ہے، اللہ تمہیں جزا دے گا. اس کے بعد امام نے دعا بھی دی ہے. دعا یہ دی امام نے تمہاری عاقبت بخیر ہو. یعنی کوئی مدح اہل بیت اگر اشعار کی شکل میں کرتا ہے تو اس کی عاقبت کی ضمانت امام لیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب جناب جابر یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہے، کیسے یہ جائے. اس کے بعد میں سوال کروں، مولا ابھی تو آپ نے کچھ کہا تھا، اب یہ سو کیا ماجرا ہے، کیا مصلحت ہے؟ مصلحت جاننا چاہتا ہوں. وہ گیا، جیسی وہ گیا فوراً جناب جابر نے کہا مولا ابھی آپ نے کہا کہ ہماری دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. کہا جابر یہ اسرار الہی ہے جو تمہارے سامنے واضح ہوا. اللہ نے ہمیں اسرار سے نوازا ہے. ظاہراً یہ ہے کہ ہم مفلس بھی ہیں، لیکن کبھی یہ ہے کہ ہم مال و دولت سے مالا مال ہیں. یہ اسرار الہی ہے. ابھی اگر تم میرے حجرے میں جاؤ گے کچھ نہیں پاؤ گے، لیکن اگر دوسرا ماجرا ایسے ہی ہو جائے تو اللہ اپنے سر کو، اپنے راز کو آشکار کرے گا. جابر یعنی امام بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر میرے چاہنے والے ہو، میرے محب ہو تو قناعت کرنے کی کوشش کرو، زیادہ مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگو. یہی امام ہے جن کا مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے. اس مقام سے کو گرانے کی دشمنوں نے بہت کوشش کی. شام ابن ملک، عبد الملک بادشاہ ہے، حج پہ گیا ہوا ہے. امام مسجد میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کر رہے ہیں. آج جو ہمارے پاس جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی روایت ہیں، زیادہ تر قال باقر قال صادق، چونکہ ان کو زیادہ موقع ملا تھا علوم آل محمد، علوم اہل بیت کو نشر کرنے کا. قال صادق قال باقر سب سے زیادہ روایت امام کے زمانے سے. اور یہ 35 سال تک مسلسل اپنے بابا یعنی امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ علم کو ترویج دیتے رہے. لیکن امام کے کا جو دور تھا امام سجاد کو، وہ دور ایسا نہیں تھا کہ آشکار. لیکن جب امام کا وقت آیا اس میں کھل کے درس دیا. شاگرد تھے، بڑی یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی درس گاہ تھی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی. درس دے رہے تھے حج کے موقع پر مسجد میں تمام. شام ابن عبد الملک بھی گیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے. اس نے دیکھا اچھا نہیں لگا، بادشاہ ہے نا، دنیاوی بادشاہ، اچھا نہیں لگا اس کو، مقام سے گرانا چاہ رہا تھا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فرزند رسول ہے، امام باقر ہے. کہا اسے سوال کرو. ابھی یہ جواب نہیں دیں گے میں رسوا کروں گا معاذ اللہ. بھیجتا ہے سوال کیا کیا؟ یہ بتائیے کہ روز محشر جب محشر کا عالم ہوگا تو لوگ اس وقت کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ لوگ کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی یا نہیں؟ امام نے کہا ہاں کھائیں گے اور پیئیں گے. اس نے جواب دیا آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ایسے مشکل حالات میں جب سب کو اپنی پڑی ہوگی اس وقت لوگوں کو کھانے اور پینے کی کیا فکر ہوگی؟ امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے. سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل جنت سے اہل جہنم کہیں گے مجھے کچھ کھانے کی چیز دو، مجھے کچھ پینے کی چیز دو. جب جہنم میں لوگ کھانے اور پینے کو مانگیں گے تو محشر میں کیوں نہیں مانگیں گے؟ صلوات محمد والے محمد.
جب کچھ نہیں بنا اس نے امام کو مدینے سے بلا لیا دمشق بلایا، صرف مقام کو کھٹا کے دکھانا امام کے۔ امام اپنے بیٹے چھٹے امام کے ساتھ، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ دمشق آئے۔ 3 دن تک اس نے دربار کے باہر انتظار کروایا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی ویلیو کم ہو۔ اس کی یہی پوری کوشش تھی کہ لوگوں کے سامنے ان کی عظمت کسی طریقے سے گھٹے، کسی طریقے سے کم ہو۔ اس نے بلایا امام کو دربار کے باہر، 3 دنوں تک کھڑا رکھا۔ جب 3 دن گزر گئے اندر بلایا۔ اب جب اندر گئے امام تو وہاں محفل سجائے ہوئے تھا، تیر اندازی کی محفل سجائے ہوئے تھا۔ جیسے امام پہنچے، امام سے کہتا ہے آپ بھی نشانہ لگائیے۔ امام نے کہا میں ضعیف ہوں، مجھ پر زیب نہیں دے گا۔ کہا نہیں آپ کو لگانا پڑے گا۔ لا کے تیر و کمان امام کے سامنے رکھ دیا۔ امام نے جب اصرار کیا اس نے تو امام نے شروع کیا، پہلا تیر مارا نشانے پہ لگا، دوسرا تیر مارا اس تیر پہ لگا، تیسرا تیر مارا اس تیر پر لگا، چوتھا تیر مارا اس تیر پر لگا۔ تیر ہوا میں چلتے رہے یہاں تک کہ 9 تیر ایک کے پیچھے ایک لگتے رہے۔ اور اس کے بعد امام اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ متوجہ ہونے کے بعد کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے؟ امام ہوتا ہے، دربار تیرا ہے، تو رسوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو خود رسوا ہو گیا۔ تو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا دیکھ امام ہوتا ہے، امام کے لیے نہ کمسنی کچھ معنی رکھتی ہے نہ جوانی کچھ معنی رکھتی ہے۔ امام ہوتا ہے، یہی امام۔ اس کے بعد جو ہے اس نے سارے حق استعمال کرنے کے بعد امام کو کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اپنے گھر جا سکتے ہیں، مدینے جا سکتے ہیں۔ امام نکلے۔ کیسے کیسے حالات میں امام نے کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کی۔ نکلے، سامنے کیا دیکھا؟ بھیڑ لگی ہوئی ہے، راہب کا عیسائی کا دیر ہے اور وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کے معتقدین لگے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ کیا بات ہے، کیا مجمع ہے، کیسا مجمع ہے، کیوں یہاں لوگ اکٹھا ہے؟ کیا یہاں عیسائی عالم سال میں 1 مرتبہ نکلتا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، آج وہ نکلا ہے۔ امام جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے اس نے نگاہ کی تو اس کی نگاہ امام کے اوپر ٹھہری۔ جب نگاہ ٹھہری اس نے فوراً سوال کر دیا آپ اجنبی ہیں، آپ ہماری امت سے نہیں ہیں، آپ امت مرحومہ سے ہیں کیا؟ کہا میں امت مرحومہ سے ہوں، امت محمدی سے ہوں۔ امت محمدی کو امت مرحومہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ دیگر انبیاء کے زمانے میں اگر قوم گناہ کرتی تھی، ظلم زیادتی کرتی تھی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اللہ نے رحم کیا ہے اس امت پر، رحمت للعالمین کو بھیجا ہے، اور جہاں رحمت ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ امت مرحومہ سے، کہا میں امت مرحومہ سے ہوں۔ آپ امت مرحومہ کے عالموں میں سے ہیں یا جاہل میں سے ہیں؟ امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں ان کے ساری، امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، نہیں، ان کے ساری نہیں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ کہا آپ مجھ سے کچھ سوال کرنے آئے ہیں یا میں آپ سے سوال کروں؟ امام نے کہا تمہیں مجھ سے سوال کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ وہ وقت کون سا ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ امام نے کہا وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے۔ جب اس نے جواب سن لیا پھر دوسرا سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں لوگ جنت کی نعمت سے استفادہ کریں گے، کھائیں گے نعمتوں کو کھانے کے بعد، اشیاء کو کھانے کے بعد انسان کی حاجت ہوتی ہے پیشاب پیخانے کی، اور جنت مقام ہے وہاں نجاست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ امام نے کہا شکم مادر، بچہ اپنے ماں کے شکم میں غذا کھاتا ہے لیکن اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا
آپ یہ کہتے ہیں جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی کھائی جائیں گی وہ کم نہیں ہوگی، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا ہاں بالکل ہے، ایک شمع سے 1000 شمع جلا لو روشنی میں کمی نہیں ہوگی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، یہ امام کا مقام، یہ امام کا مرتبہ، یہ امام کی بلندی، اس مقام کو لوگوں نے گھٹانے کی کوشش کی، امام کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی لوگوں نے، امام کے مقابلے میں کتنا ظلم، کتنا ستم امام کے اوپر۔ یہی شام ہے، ایک مرتبہ دیکھیے لوگ بھلے سے مقام امام کو حاصل کرتے ہیں، لیکن جہاں علمی مسئلہ آئے گا وہاں محتاج ہوں گے امام، وہ در مدینۃ العلم کے محتاج ہوں گے۔ یہ شام ہے، لوگوں نے اس سے جا کے کہا کہ ایسا ہے، حاجی آتے ہیں عراق و شام کے حج کر کے، ان کو پانی کی دقت ہوتی ہے، کنواں کھدوایا جائے، کنواں کھدوایا جائے۔ اس کے کرم نے جوش مارا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کھدوایا جائے۔ شروع کیا، مزدور پہنچے، کنواں کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے وہ سوتے تک پہنچے جہاں سے پانی آنے کی امید ہوتی ہے۔ جیسے سوتا باز ہوا کھلا تو اس میں پانی کے بجائے ایسی ہوا نکلی، گرم ہوا، کہ جتنے افراد تھے وہ سب کے سب جھلس کے رہ گئے۔ اب اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے، نیچے سے مٹی کھینچی جائے اوپر، نہ تو ڈول بھاری ہو رہا ہے جس سے مٹی کھینچی جا رہی ہے، اور نہ کوئی واپس آئے، کوئی خبر نہیں۔ کچھ لوگ اترے، وہ بھی جھلس کے رہ گئے، کافی لوگ گئے اور جھلس کے رہ گئے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ پھر حشام ابن عبد الملک تک یہ بات پہنچائی گئی کہ ایسا واقعہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حاجیوں کی پیاس کا بھی خیال رکھنا ہے، کنواں کھود رہے ہیں تو یہ ماجرا، ابھی دوسری جگہ کیا گارنٹی کہ صحیح جگہ نکلے یا نہیں نکلے، کیا کیا جائے؟ تمام زمین کے ماہرین کو، جو متخصصین زمین ہوتے ہیں، زمین کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، وہ ہے، صحیح ہے، سب کو بلایا گیا، لیکن کسی سے کچھ بن نہ پایا۔ آخر میں کسی نے مشورہ دیا کہ امام کو بھی بلایا جائے، امام کو بلایا گیا۔ امام کو جب بلایا گیا تو امام نے کہا فلاں جگہ زمین کھودو، جب تم فلاں جگہ زمین کھودو گے وہاں ایسی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور سنو یہاں جو مشکل پیش آئی وہ اس لیے مشکل پیش آئی، یہاں پہ قوم احقاب پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، ہوا کی شکل میں اتنی گرم ہوا ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ سلگ جھلس گئے تھے، اور وہ ہوا ابھی تک باقی ہے، وہ عذاب ابھی تک باقی ہے۔ لہذا دوسری جگہ کھولو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھ مقام حاصل کر لو، لاکھ خلافت حاصل کر لو گے، لیکن جہاں علمی معاملہ آئے گا وہ در علی ہی نظر آئے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس میرے اس بات کو تمام کیا تو آج ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ۔ امام کو زہر دیا گیا، کیسے زہر دیا گیا؟ امام کو زین کو زہر میں بجھایا گیا، اور اس کے بعد امام کے پاس اس زین کو بھیجا گیا کہ آپ اس زین پر سواری کریں۔ امام نے امر الہی سمجھتے ہوئے زین پہ سواری کی۔ سواری کرنا تھا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ اب جو زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو امام تڑپ رہے، 3 دنوں تک امام تڑپتے رہے زہر سے۔ میں کہوں گا مولا اس زہر نے آپ پہ اثر کیا، 3 دن تک تڑپتے رہے۔ آپ کا بیٹا جانتا تھا، اہل خانہ جانتے تھے، آپ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تھا، لیکن مولا 3 دنوں تک صرف آپ تڑپے ہیں، لیکن آپ کی جدہ فاطمہ جب ان کی پسلی
पसलियां टूटी है तो मौला को भी नहीं है। अरे 90 दिनों तक उस पसलियों का सब ले गए, आपकी जद्दा तड़पती रही। अरे पता तो उस वक्त चला जब मौला हुस्न देते हैं, आपका उन पसलियों पे पहुंचा तो मेरा मौला चीख उठा। अब जो चीख उठा, जाने वाले ने सवाल किया, मौला आप बहुत साबिर है, आप इस कदर चीखे क्यों? अभी तक तो आप रोक रहे थे। अरे मैं क्यों ना चीखूं? अरे बिन्ते रसूल की पसलियां टूटी थी, बिन्ते रसूल ने अभी तक न बताया। इतने दिनों तक इस जख्मों को जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें मज़लूमे करबला के आज़ादार और तीसरे दिन इमाम ने अपने बेटे इमाम सादिक को बुलाया और बुलाने के बाद वसीयतें की और कहा, बेटा मेरे ख्वाब में मेरे बाबा आए थे, उन्होंने कहा तुम मेरे पास आ जाओगे। ए बेटा मेरा आज आखिरी दिन है, ए मेरे लाल तुम मुझे हुस्न देना, तुम मुझे कफन पहनाना, तुम मेरा जनाजा उठाना, तुम मुझे कब्र की मंजिल तक पहुंचाना। मैं कहूँगा ए मौला आप खुश नसीब है, आपने वाक़ई करबला को देखने के बाद भी कम अज कम आपका बेटा आज़ाद था, वसीयतें कर दी। लेकिन आए इमाम सच्चा, बाप का कटा हुआ लाशा करबला की जमीन पर, इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेहिया, गले में तार तो। अरे ये जवान बेटा कैसे अपने बाबा को दफन करे? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आज़ादारो, इमाम ने वसीयत के मुताबिक आपको गुस्ल दिया, आपको कफन पहनाया, आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, आपको इज्जत एहतराम के साथ कब्र में दफन कर दिया। मैं कहूँगा ए मौला आपको कब्र में इज्जत एहतराम के साथ उतारा गया, लेकिन जरा करबला में आइए, करबला में जो शोहदा को उतारा गया। अरे अब्बास को जब उतारा गया तो आपकी लाश के इतने टुकड़े हो चुके थे कि सही सालिम बना करबला में न उतार सके। अरे एक घड़ी इकट्ठा करके एक छोटी सी कार बना कर इमाम को इलाही